وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص درس کا نمبر ہے 18-15، آیت نمبر 76-77، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے جنت میں اپنا محل بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. السلام علیکم. سورہ قصص آیت نمبر 76. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. بے شک قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، اور پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھیں. اذ قال له قومه لا تفرح. جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھولو نہیں، اتراؤ نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ تعالیٰ
اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون روش، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قارون کی ایک روش تھی۔ نمبر ایک سرکشی کی روش اختیار کر لی اس نے، موسیٰ علیہ السلام کا اتباع نہیں کیا، ان کی بات نہیں مانی، جیسے کہ ہم اپنے رسول کی بات نہیں مان رہے۔ اور دیکھیں یہ طاغوت جو استعمال ہوتا ہے نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تھوڑا سا یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ طاغوت سے جس نے انکار کر دیا، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد یہ آیت ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ تو یہ طاغوت کیا ہے؟ یہ سرکش، ہر باطل اور سرکش قوت جو آپ کو اللہ کے خلاف اکسائے، وہ طاغوتی قوت ہے۔ ہمارا نفس، قعد عدوک نفسک الذی بین جنبک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہاں پر ایسا یعنی ہم دیکھیں قارونیت کا شکار ہیں، قارون کی روش ہم نے اپنا لی ہے۔ اللہ کے احسانات کا بدلہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں۔ یہ تو میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ پھر احسان، اللہ کا احسان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر، اب احسانات کیا ہیں؟ دیکھیں ہم تو ایک محدود معنی لے لیتے ہیں، اور کہ بس قارون ہی پر احسان ہوا تھا۔ انسان کا دنیا میں آنا، روح، یہ کائنات اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وسخر الشمس والقمر، یہ ساری چیزیں، ساری نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کائنات کا خلاصہ حضرت انسان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ انسان کو زندگی بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا، اور دنیا کو ایک کائنات اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس میں وہ بہتر جانتا ہے اپنی تخلیق کو۔ لیکن میں آپ کو مختصر بات کہہ رہا ہوں، اصل میں ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں۔ ہماری تو ایک محدود سی ذہنیت ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے نہیں ہیں، میں غریب ہوں، میں امیر ہوں، اور یہ بس اسی چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ میری تعلیم نہیں ہے، اور میرا گھر نہیں ہے، اور میرا یہ نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے، اور ساری عمر شکووں گلوں میں ہے، یعنی ہمارا پیٹ تو بھرتا نہیں ہے، اور ہماری ذہنیت محدود ہے۔ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ غور کریں نا، ہماری ذہنیت بس یہ دنیا تک ہے۔ ایک ہم نے اپنے گرد ایک حالہ بنایا ہوا ہے دنیا کا، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، میرے نواسے، یہ ماں باپ، بھائی بہن، ٹھیک ہے، یہ ساری وہ چیزیں تو ہیں، لیکن اس سب کچھ کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں ایک بہت عظیم الشان نعمت دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کائنات آپ دیکھ لیں، اللہ، یہ تو قارون کو چند من ہی کچھ سونا چاندی ہوگا، اس کے پاس کتنی دولت ہوگی، لیکن آپ کے پاس جو دولت ہے اس کا تو آپ اندازہ لگائیں نا۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچان بھی نہیں پا رہے، ہم پر جتنا احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور سب سے دیکھیں، یہ تو ابھی میں اس کا تذکرہ کرنے لگوں گا تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ ذاتی طور پر میں کہہ رہا ہوں، میں اس وقت انسان ہوں، آپ انسان ہیں، مرد ہیں یا عورت، اس سے بحث نہیں ہے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنے پاس بلا رہا ہے کہ بھئی دنیا کو ایسے استعمال کرو کہ میرا تقرب تم حاصل کر سکو اور تم لاہوت تک پہنچ جاؤ۔ صراط مستقیم تو عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کا راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی ٹیڑھے راستے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقصد دے کے اور جو مقصد ہمارے لیے متعین کیا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، اس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اصل میں جنت دوزخ اس پر تو ہمارا سچی بات یہ ہے آپس کی کہ ہمارا اس پر قطعاً یقین نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، ابھی تو دنیا کو دیکھو یہ ہمارا رویہ ہے، دنیا کماؤ، دنیا پیسہ بناؤ، یہ کرو وہ کرو، تو اسی لیے ہم مطلب یہ ہے کہ اسی میں وقت گزار رہے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت سے رخ پھیر لیا ہے، ہم سرکش ہو گئے ہیں۔ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، ہم رسول اللہ اور اس کے رسول سے سرکشی کی روش اختیار کر لی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ایک لفظ پر زور دے رہا ہوں، میرے لہجے میں ٹھہراؤ ہے، کوئی جذبات یا کوئی ایسی جذباتیت نہیں ہے میرے لہجے میں، آپ کو پتہ ہے، آہستہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہر شخص امت مسلمہ کا یعنی آمادہ، سرکشی پر آمادہ ہے اور سرکش ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ زندگی، آپ جو اخلاق ہیں آپ کے، وہ اللہ کی مرضی کی تھوڑی ہیں، اور نہ آپ اللہ کی مرضی کے اخلاق بنانا چاہتے ہیں اپنے۔ ہماری اپنی عادات ہیں، ہماری اپنی روش ہے۔ مثال کے طور پہ رشوت ہے، کرپشن ہے، ہر محکمے میں ہے، کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جس میں رشوت اور کرپشن نہ ہو۔ پھر جو کاروباری حضرات ہیں، وہاں بھی جس کو جو موقع ملتا ہے وہ وہاں ٹیکہ لگاتا ہے۔ یہ سارا میں آپ کو کیا بیان کروں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں سرکاری اسکول میں بچے، استاد جو ہے اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں نہیں پڑھاتا، استاد جس اسکول میں وہ پڑھ رہا ہے اپنے بچوں کو وہ انگریزی اسکول میں داخل کرے گا یا جو بھی ہے۔ وہاں پھر ایک کنٹرول ہوتا ہے، یہاں تو بس تنخواہ لگ گئی ہے آپ کی، بس پینشن بھی کھری ہو گئی ہے اور سرکاری نوکر ہو گئے آپ۔ میں آپ کو سناتا تھا نا، میں ہماری اپنی کلاس میں یہ کوئی 67 کی بات ہے، 60 نہیں، یہ بات ہے 61 کی، جب میں دوسری جماعت میں تھا یا اس طرح، تو ابھی بھی مجھے یاد ہے ہماری ایک استاد تھے، وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اپنے اوپر، وہ کچھ نسوار نشہ وغیرہ اس طرح کچھ عادی تھے، اور زیادہ میں تفصیل نہیں بیان کرتا ورنہ یہاں کے لوگ پہچان بھی جائیں گے۔ تو وہ تھے اسلامیات کے استاد، وہ آتے، پیریڈ ہوتا اسلامیات کا، وہ آ کے اپنے اوپر چادر ڈال لیتے اور بس وہ جو بھی ہوتا ان کا طریقہ، اور ہمیں کہتے کہ بس تم جو مرضی آئے کرو۔ اب اتنا کنٹرول تو نہیں ہوتا تھا، بس ٹولیاں بن جاتی، 4 5 لڑکے، اب وہ لڑکے کیا بات کریں گے آپس میں؟ ظاہر ہے وہ دنیاوی باتیں کریں گے جو بھی ہوگی، تو گپ شپ میں وہ اپنا وہ وقت گزارتے تھے۔ یہ ہمارے استاد کا، سرکاری استاد کا یہ حال تھا۔ بعض استاد تو ٹھیک تھے، لیکن عمومی رویہ تو آپ کو معلوم ہے، جو بورڈ میں آج کل نمبر آتے ہیں وہ تو پرائیویٹ اسکولوں کے آتے ہیں، پہلی 10-20 پوزیشنیں تو وہ لے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو عمومی رویہ ہے مسلمانوں کا، صرف پاکستان کا نہیں، سارے مسلمان یہ بغاوت پر آمادہ ہیں، بلکہ یہ باغی بن چکے ہیں، سرکشی کے سرکش ہیں،
بغا علیہم، اور مجرم ہیں ہم اس وقت، مجرم ہیں اللہ کے، دین اسلام کے، قرآن کے، اپنے رسول کے مجرم ہیں۔ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھیں وہ ذمہ داریاں تو ہم جانتے تک نہیں ہیں، ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ کون ہے ایسی جماعت جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ من حیث القوم، یا ایک امت یا ایک جماعت، کوئی بھی نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرج، یہ ہماری ڈیوٹی تھی، اور ہماری مثال قرآن کے حساب سے گدھوں کی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ سوچ سمجھ سے کام لیں۔ قارونیت سے اور فرعونیت سے اگر آپ باز نہ آئے تو پھر تباہی آپ کا مقدر ہے۔ جیسے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر سمیت اور سارے جو کچھ بھی تھا اس سمیت دھسا دیا، اور اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اس واقعے میں، اس واقعے کے جو چیدہ چیدہ نکات ہیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہ قارون جو تھا چچا زاد بھائی تھا، ان کا کزن تھا، اس نے فبغا علیہم، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، فرعون کے ساتھ مل گیا، اور پھر خزانے وغیرہ جو بھی اس نے جمع کیے، دیے تو اللہ تعالیٰ نے تھا۔ دیکھیں تھوڑا یہ نقطہ بھی محسوس، وَآتَيْنَاهُ، جو اس کی قسمت میں تھا اس کو ملا، لیکن کتنا تھا تو وہ بہت تھا، بسیار تھا، بے شمار تھا۔ ہمارے پاس بھی نعمتیں ہیں، وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ صبح کا ناشتہ، یہ دوپہر کا کھانا، یہ شام کی چائے، اور پھر آپ دیکھ لیں اپنے طرز زندگی کو دیکھ لیں، یہ رات کا کھانا، اور پھر آپ یہ دیکھیں عیش و آرام کے گھر آپ نے بنا لیے ہیں، یہ فارم ہاؤسز آپ نے بنا لیے ہیں، ایک ایک گھر جو ہے وہ جتنے کا بھی ہے میں کیا کہوں، لیکن ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ اچھا، یہاں جو ایک نقطہ میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ لا تفرح، اتراؤ نہیں، اور یہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ایک نقطہ جو میں آج بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو۔ دیکھیں اترانے کے جو ضد ہے وہ عاجزی ہے، وہ بندگی ہے۔ ہر چیز اپنے ضد کے ذریعے پہچان، آپ اترا رہے ہیں تو آپ بندگی نہیں کر سکتے۔ جب آپ اترانا بند کریں گے پھر آپ کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، بات تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی عطا سے میں کروں گا، لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ دنیا میں یہ جنت جو ہے، دو گھروں میں سے ایک گھر آپ کا ضرور ہے۔ میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں، تھوڑا سا وہ ہو گیا، کہ آخرت میں ہم جب جائیں گے، جس پر ہمارا یقین نہیں ہے، آج کا مسلمان اس پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جب آپ جائیں گے دوبارہ زندگی ہوگی یوم حشر، تو دو گھروں میں سے ایک گھر کا فیصلہ آپ کا ضرور ہوگا۔ فیصلے کا دن ہے نا، یوم الفصل ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اصل میں یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، یہ بہت سے لوگ آپ دیکھ لیں ہمارے درس یعنی لگا لیتے ہیں، چند 2 منٹ 3 منٹ وہ بور ہو جاتے ہیں اس سے، چھوڑو یار کیا، بس عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارے جو درس ہیں یا جو بھی درس قرآن ہے، قرآن سے تو آج یعنی یہ بالکل مستند بات ہے کہ ہماری قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ قرآن کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، یہ بھی ایسی ایک مستند بات ہے۔ قرآن اور ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں ہے،
یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. اور قرآن تو آپ کو اللہ کے پاس لے جاتا ہے، اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اور اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں. تو آپ دیکھ لیں قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. بہرحال میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت میں تو 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہمارا ضرور ہوگا، یا جنت یا دوزخ. تو یہ اب دنیا میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. اگر آپ نے آخرت کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے پھر آپ کو مناسب کوشش کرنی پڑے گی. وہ آیت میں آپ کو سنا دوں تو اچھا ہے، بڑی اچھی آیت ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. دو دیکھیں، یا تو ہم طالب دنیا ہیں یا طالب مولا ہیں، یا تو آخرت میں کامیابی کے ہم اس کے یعنی احساس ہے ہمیں، یا ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور جو پہلا جملہ ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور ہم اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ یعنی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جنت یا دوزخ اس کا ہم نہ چاہتے ہوئے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. جو مومن ہیں وہ تو قصداً ارادتاً آخرت میں جنت کا انہوں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. جو دوسری ٹولی ہے وہ اللہ کی رضا کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. عام مسلمان وہ اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، یہ اپنی خواہشات نفس کا غلام ہے، یہ ظاہر کا بندہ ہے، یہ طالب دنیا ہے، صرف دنیا کی فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تو ہم طالبان دنیا ہیں سب کے سب، اللہ ماشاءاللہ کی تو بات الگ ہے. تو اصل میں ہم نے یہاں فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جانا ہے دوزخ میں. یہ آپ کو تو دوزخ پر یقین نہیں ہے، اس لیے آپ ایسی زندگی غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اب دیکھیں بعض عادات جو ہیں، بعض عادات تو وہ انسان کو ایک خاص بیماری کی طرف لے جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھائیں اور یہ وہ، تو بلڈ پریشر یا دل کا عارضہ یا جو بھی ہے وہ اس کے نتیجے میں آپ مبتلا، یا آپ سگریٹ نوشی میں مبتلا ہیں. آج یعنی ہمارا ایک ساتھی ہے اور شفا اسپتال میں اسلام آباد میں، اس کا وہ ہے پھیپھڑوں کا کینسر ہے. اب وہ وہاں پڑا ہوا ہے جو بھی ہے، اور ایسے بہت سے ہیں. تو سگریٹ نوشی، اب سگریٹ نوشی کی لت جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب پڑ جائے تو وہ پھر پڑی رہتی ہے. تو انسان یعنی تسلیم کر لیتا ہے. یہ سگریٹ کی ڈبیوں پر بعض اوقات آج کل حکمن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ کینسر زدہ منہ، پھیپھڑے، پان وغیرہ یہ وہ تصویر چھاپ دیتے ہیں، پھر لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہے. لیکن لوگ تو باوجود اس کے یعنی یہ دنیا کا جو نتائج ہیں اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. دنیا میں دنیاوی نتائج کو دنیا میں آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، دیکھا جائے گا. ہمارے سارے رویے ایسے ہیں. تو اب آخرت کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. اسی لیے ہم قرآن اور اللہ کے حکم اور رسول کا عمل، یہ اس میں ہمارا لیے کوئی ہے نہیں چیز، کوئی قابل توجہ، ہماری توجہ نہیں جا رہی اس طرف. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. میں آپ کو ایک بات کہنے والا تھا کہ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا. یا تو دیکھیں یہ بات آسان ہے سمجھ، یا تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اور رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں،
یا آپ اللہ کی رضا کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کو اہمیت اگر آپ نہیں دے رہے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات تو ڈن ہے، میں اطمینان سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن آپ اگر اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، محتاط ہیں، محتاط، میں تقوی کا نام نہیں لے رہا کہ پھر آپ وہ اس میں چلے جائیں گے کہ یار یہ تقوی وت، محتاط، اگر آپ محتاط نہیں ہیں، محتاط نہیں ہیں زندگی گزارتے ہوئے اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے، آرام سے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، یہ سورہ قصص میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سب سے بڑا گمراہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے، اس شخص کو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہے بھیا، کوئی تفسیروں کی اس میں ضرورت ہی نہیں۔ من اضل، کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اللہ کی مرضی کو فراموش کر کے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، اپنے اوپر میں آپ سے رحم کی درخواست کر رہا ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، دنیا میں جنت کی گارنٹی حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ سے، آخرت کو وعدے پہ نہ چھوڑیں، دیکھیں گے دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، یہ نہ کہیں، آپ یہاں پر جنت اپنے لیے خاص کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو وہاں پہ ایک محل تھا، اس پہ بیت العمر لکھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے سنایا، وہ حال سنایا معراج کی رات کا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، عمر میں نے دیکھا، یعنی معراج میں گیا، وہاں پہ تمہارا گھر تیار تھا اور میں نے چاہا کہ میں جا کے اندر تھوڑا سا دیکھ لوں اس کو، لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی تو اس لیے میں وہاں نہیں گیا۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا حضور چلے جاتے دیکھ لیتے۔ تو یہاں آپ اپنا گھر، یا تو آپ کا دوزخ میں گھر بن چکا ہے یا جنت میں بن چکا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ دوزخ میں لکھے ہوئے آپ کا جو گھر بنا ہوا ہے اس کو ڈھا دیں، اس پہ بلڈوزر چلا دیں۔ وہ کیسے ہوگا وہ میں بتاتا ہوں، اور جنت میں اپنا گھر بنا لیں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں۔ نقطہ کیا ہے وہ یہ ہے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، آخرت کے دن پر یقین رکھیں، محتاط رویہ اختیار کر لیں، تقوی، کیونکہ جنت متقین کے لیے، تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہ جنت جو ہے یہ تو انجام ہے متقیوں کا، اور جو حکم الہی سے انکار کرنے والے ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے۔ یہ تو دیکھیں، میں جو اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے جو کچھ میں اپنی زبان میں بھی کہتا ہوں وہ بھی دراصل آیات الہی ہی ہوتی ہیں، یعنی اسی کا مفہوم ہوتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت تک آپ جنت دوزخ کو بھول کر زندگی گزار رہے تھے تو اب ہوش میں آ جائیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، عام جو غافل والی زندگی ہے اور تو وہ تو جہنم کی زندگی ہے، وہ تو من چاہی زندگی آپ گزاریں گے، اور اپنی غم اور خوشی تو آپ کی اپنے نفس کی ہوگی، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دوزخ میں جو آپ گھر بنا رہے ہیں اس کو آپ الوداع کہہ دیں، فراموش کر کے توبہ کر لیں۔ جب آپ توبہ کریں گے حقیقی تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، آپ کا سلیٹ صاف کر دی جائے گی۔ پھر مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کریں جو اللہ والا ہو، جو آپ کی رہنمائی کر سکے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں کہ بھئی میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میری رہنمائی کریں، وہ آپ کی قولی اور عملی دونوں رہنمائیاں کرے گا۔ تو اللہ کے راستے پر چلیں، منزل تو اللہ ہے، زندگی تو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، زندگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی۔ یہ شخص جو ہے یہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ کونوا مع الصادقین، سچے شخص کو ڈھونڈیں، اس کے ساتھ ہو جائیں
اور اسی کی معیت میں زندگی گزار دیں تو آپ کا انجام جو ہے وہ بخیر ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔